نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیغام نکاح ملا، اتنی مسرت میں آئی کہ اپنے کڑے اتار کے میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ ہے بات کہ یثرب کا مدینے سے ایک چاند طلوع ہوا اور میری جھولی میں آ گیا سچ ہے تو آپ اس کی وجہ سے ناپاک ہیں، اس لیے اس بستر پر میں آپ کو بیٹھنے کی اجازت نہیں دیتا۔ بادشاہ یثرب کے جو تاجدار ہیں تم ان کی تمنا کرتی ہو یا ہم اسلام قبول کریں؟ تو کہنے لگا خدا کی قسم زندگی بھر ان کی مخالفت کروں گا۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم آقا کریم علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے ذیل میں ازواج مطہرات کے تعارف کے حوالے سے، مختصر تعارف کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ ہم اس سے قبل 6 ازواج مطہرات کا ذکر کر چکے ہیں اور میری کوشش ہوگی کہ باقی 3 کا تعارف اختصار سے آج کی گفتگو میں کر دیا جائے۔ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس آیت کا ترجمہ بھی ذہن میں رکھیے۔ اللہ پاک نے فرمایا یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، لستن کاحد من النساء، تم دنیا کی عام اور عورتوں جیسی نہیں ہو۔ تمہارا سٹیٹس نبی کے حرم میں اور نبی کی زوجیت میں آنے کے بعد اب دنیا کی اور عورتوں سے بلند تر ہو چکا ہے۔ یہ آیت کریمہ بہت قابل غور ہے کہ نبی کے حرم میں آ جانے والی عورتیں عام عورتوں جیسی نہیں رہتی تو نبی کا مقام کتنا بلند ہوگا۔ ہم آج جن ازواج مطہرات کا ذکر کریں گے ان میں سب سے پہلے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر ہوگا۔ آپ اعلان نبوت سے 17 سال پہلے مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئی تھی اور آپ کا جو خاندان ہے وہ بہت قابل غور ہے۔ سردار مکہ اس زمانے کے ابو سفیان تھے، ابو سفیان بن حرب، آپ ان کی بیٹی ہیں۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ ابو سفیان بن حرب کی بیٹی ہیں۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا تعارف کروانے کی ضرورت نہیں، وقت نہیں ہے اتنا۔ آپ جانتے ہیں کہ ان کا جو اوائل کا زمانہ ہے وہ صرف اسلام کی مخالفت ہی نہیں بلکہ اسلام دشمنی کی جو سربراہی اور سرداری تھی وہ کر رہے تھے۔ جنگیں اور ساری دنیا کو اکٹھا کر کے غزوہ احزاب کی شکل میں لے کے آنے والے وہی حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جنہیں اللہ پاک نے فتح مکہ کے موقع پر قبول اسلام کی توفیق بخشی۔ یہ اللہ کا ایک عجیب نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ کن لوگوں کو حق کو قبول کرنے کے لیے پہلے چنتا ہے، ان کے دل حق شناس ہوتے ہیں۔ معاشرے میں ہزاروں لوگ ہوتے ہیں مگر ہر بندہ، ہر انسان کی فطرت حق شناسی میں، حق قبول کرنے میں، حق کا اعلان کرنے میں یکساں نہیں ہوتی۔ کئی لوگ وہ تو بدبخت روحیں چھوڑ دیں جو حق کی مخالف ہو جائیں، کئی لوگ ہوتے ہیں دل میں سمجھتے ہیں کہ یار بات ٹھیک ہے لیکن معاشرے کی روایات کے ساتھ ٹکر نہیں لے سکتے، چپ کر کے گزارا کرتے رہتے ہیں۔ کافر گھرانے میں ہیں تو بس اب کیا کریں، والد صاحب بڑے سخت مخالف ہیں، والدہ بڑی سخت مخالف ہے، بھائی بڑے سخت مخالف ہیں، خاندان قبیلہ، تو میں عورت ذات کیسے جرأت کروں کہ حق کوئی کرنے کی یا اسلام کی بات کرنے کی۔ آج کے زمانے میں بھی کوئی ایسی ہمت نہیں کرتا ہے مگر حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ ان خوش نصیب لوگوں میں سے تھی جنہوں نے اوائل میں پہلے 3-4 سالوں کے اندر اسلام کو اپنے سینے سے لگا لیا تھا اور اسلام کو قبول کر لیا تھا، باوجود اس کے کہ والد، والدہ، بھائی، گھر کا سارا ماحول اسلام مخالف اور اسلام دشمن تھا۔ مگر جس خوش نصیب روح کو اللہ نے یہ توفیق بخشی تھی، اس کفر کے ماحول میں بھی ان کے دل میں ایمان کی شمع جل رہی تھی۔ ان کی پہلی شادی اور جو نکاح ہوا تھا وہ عبید اللہ بن جہش
رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع میں مسلمان تھے، بعد ازاں وہ فتنے کا شکار ہے، میں ان کا ذکر آگے کروں گا۔ ان کے ساتھ نکاح ہوا، اور یہ بھی قریش کے بڑے معزز لوگوں میں سے تھے۔ ان کی بہن کا بعد ازاں نکاح حضور کے ساتھ ہوا تھا، حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی ہمشیرہ ہیں جن کا حضور کے ساتھ نکاح ہوا، ہم ان کا ذکر پیچھے کر چکے ہیں۔ تو یعنی کہ بڑے اونچے گھر کے خاندان کے ساتھ ابو سفیان سربراہ ہیں اپنے قبیلے کے، تو ظاہر ہے بیٹی کا نکاح بھی اپنے ہم پلہ لوگوں میں کریں گے۔ انہوں نے نکاح کیا ان کے ساتھ، اور میاں بیوی دونوں مسلمان ہو گئے، مگر جو مخالفت اسلام کی وجہ سے ہو رہی تھی خاندان میں، اور جو ظلم و ستم ہو رہا تھا، اب عام بندہ تو ان پر زیادتی نہیں کر سکتا تھا، یہ سردار گھرانے کی خاتون تھیں، لیکن اپنے گھر والے لوگ تو تان و تشنیع اور ڈانٹ ہر وقت چل رہی تھی۔ تو جب ہجرت حبشہ ہوئی تو آپ بھی اپنے شوہر کے ساتھ ہجرت کر کے حبشہ چلی گئی۔ اگر گھر کا ماحول بہت سازگار ہوتا اور اسلام قبول کرنے پر کوئی تنگی نہ ہوتی تو اپنا گھر خاندان چھوڑ کے کون باہر جاتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تنگی تھی زندگی کے اندر، مشکلات تھی، اس لیے اپنے ایمان کے تحفظ کے لیے شہر مکہ کو چھوڑ کر وہ جو 82 لوگوں کا قافلہ حبشہ گیا تھا، اس کے اندر آپ بھی شریک ہو گئی اپنے شوہر کے ساتھ۔ وہی قافلہ جس میں حضرت عثمان شریک تھے آقا کی صاحبزادی حضرت رقیہ کے ساتھ، یعنی آقا ایک نامدار کی صاحبزادی ان کے نکاح میں تھی، وہ بھی ہجرت کر کے وہاں گئے تھے، یہ بھی ہجرت کر کے وہاں چلی گئی، مگر ان کا امتحان وہاں جا کر بھی ختم نہیں ہوا۔ ان کا جو شوہر تھے وہ وہاں پہ جا کر عیسائیوں کی غلط صحبت کا شکار ہو گئے، شراب پینا شروع کر دی، اور پھر عیسائیوں کی سنگت میں رہ کر ان کا رنگ چڑھ گیا، یہاں تک کہ دین کو معاذ اللہ چھوڑ کر مرتد ہو کر عیسائی ہو گئے۔ اب آپ اندازہ کیجئے، ایک خاتون جو اپنے ماں باپ کی مخالفت کے باوجود مسلمان ہوئی اور اپنا شہر چھوڑ کر ایک اور ملک حبشہ جسے ہم کہتے ہیں ایتھوپیا، جس کو آج کل نام دیا جاتا ہے، وہاں پہ چلے جاتے ہیں، اور وہاں جا کر شوہر بھی دغا دے جاتا ہے، ایمان چھوڑ جاتا ہے، اور بعد میں کثرت شراب نوشی سے وہی مر جاتا ہے، اور آپ وہاں پہ اکیلی ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کو ظاہر ہے آپ خبر رکھتے تھے، آپ ہی کے غلام اور آپ ہی کی امت تھے وہ بھی، تو آپ تک اطلاع پہنچی کہ وہاں پر ان کے یہ حالات ہیں، تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے ان کا خاندانی پس منظر، ان کی اسلام کے لیے جو قربانیاں اور اب جو موجودہ صورتحال تھی، اس کو دیکھتے ہوئے آپ نے ایک اپنے صحابی حضرت عمر بن امیہ زمری کو بھیجا کہ جا کے شاہ نجاشی کو ملو اور انہیں میری طرف سے پیغام دو کہ میرے طرف سے پیغام نکاح حضرت ام حبیبہ کو دے، اگر وہ قبول کر لیں تو میرا نکاح ان کے ساتھ کر لیں، تاکہ انہیں پردیس میں جو غربت کا اور جس پریشانی کا وہ شکار ہو رہی ہیں اس سے نکالنے کا سامان پیدا ہو سکے۔ تو حضرت عمر بن امیہ زمری نجاشی کے پاس پہنچے اور انہوں نے جا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دیا۔ صرف یہ پیغام ہی نہیں تھا بلکہ دوسرا پیغام کا حصہ یہ بھی تھا کہ آپ کی بڑی نوازش، آپ نے کئی سال تک ہمارے صحابہ کرام کی خدمت کی، اب انہیں کشتیوں پر سوار کریں اور واپس مدینہ بھیج دیں۔ 5 نبوی کے وہ لوگ گئے ہوئے تھے، 8 سال مکہ والے، اور اب فتح خیبر کے موقع پر وہ لوگ واپس آئے، تقریباً 5 سال سے اوپر 13 سال کا عرصہ حبشہ میں گزارا تھا انہوں نے، اور اب سرکار نے ان کو پیغام بھیجا کہ آپ لوگ واپس آ جائیں، مدینہ میں اسلام سیٹل ہو گیا، مسلمان مستحکم ہو گئے، مالی حالات بہتر ہو گئے، خطرات کوئی نہیں ہیں، اب آپ لوگ واپس آ جائیں۔ تو حضرت ام حبیبہ کو نجاشی نے اپنی خاص خادمہ کے ذریعے پیغام بھجوایا، اور ان حالات کے اندر جب انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیغام نکاح ملا، اتنی مسرت میں آئی کہ اپنے کڑے اتار کے خبر دینے والی کو تحفے میں عطا کر دیا کہ تم اتنی اچھی خبر لے کر آئی ہو۔ نجاشی نے آپ کو جب پیغام آپ کی رضامندی آ گئی تو آپ کے وہاں پر ایک چچا زاد تھے، آپ کے والد کے چچا زاد بھائی تھے مسلمان، خالد بن سعید بن الاس،
انہیں اپنا وکیل بنا لیا نکاح میں، یعنی یہ جو بڑوں کا ولی کا جو ہونا ہے اس کا تصور پایا جا رہا ہے۔ انہوں نے ڈائریکٹ اپنا نکاح نہیں کیا، اپنے والد کے جو چچا زاد بھائی تھے انہیں اپنا وکیل بنایا، اور میرے آقا کی جانب سے وکالت نجاشی خود کر رہا تھا، نجاشی حضور کی طرف سے نکاح کا وکیل تھا، اور خالد بن سعید بن العاص حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے وکیل تھے، اور 4000 درہم حق مہر مقرر کیا۔ نجاشی نے خود خطبہ نکاح پڑھا اور آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ ان کا عقد کر دیا، اور پھر لوگ جب اٹھنے لگے بھی بات ختم ہو گئی، محفل ختم ہو گئی، تو نجاشی نے کہا کوئی نہ اٹھے، نکاح کے بعد جو ولیمہ ہے یہ اللہ کے نبیوں کی سنت ہے، اور مصطفیٰ کی طرف سے ولیمہ میں خود یہاں پہ آپ سب لوگوں کو پیش کروں گا۔ انہوں نے کھانا پیش کیا سب لوگوں کو جو ولیمے کا کھانا تھا۔ پھر وہاں سے واپس آپ مدینہ تشریف لے آئیں۔ چند باتیں میں آپ کے سامنے اور رکھنا چاہوں گا۔ حضرت میں حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ذوق عبادت تھا، اب یہ جو اسلام جب انسان کے دل میں رچ بس جاتا ہے تو پھر اسلام کے اثرات ہیں، اسلام کی نشانیاں ہیں۔ وہ نشانیاں کیا ہیں؟ آپ کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کائنات کی ہر محبت سے بڑھ جائے گی، اللہ کی عبادت کا شوق آپ کے سارے شوقوں سے بڑھ جائے گا۔ یہ ایمان کی علامتیں ہیں۔ آپ مدینہ طیبہ جب سرکار کے نکاح میں آ چکی تھی، ایک بار آقا نے دیکھا کہ فجر کی نماز پڑھ کے سرکار فجر کی نماز پڑھنے کے لیے ان کے گھر سے مسجد گئے۔ اب تو حبیبہ بھی اٹھ کے بیٹھ چکی تھی اور نماز پڑھ کر اپنی تسبیحات کے لیے بیٹھی رہی۔ سرکار نماز پڑھنے کے بعد اشراق گزر گئی، چاشت کے ٹائم پر واپس آئے گھر میں، کم سے کم 2.5-3 گھنٹے گزر چکے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ حضرت حبیبہ ابھی تک مصلی پر بیٹھی ہوئی ہے۔ آپ نے پوچھا کیا آپ اس وقت سے ابھی تک بیٹھی ہوئی ہیں یہاں پہ؟ انہوں نے کہا جی یا رسول اللہ۔ تو سرکار نے ان کی آسانی کے لیے فرمایا کہ میں نے 3 کلمات اللہ نے مجھے ایسے دیے ہیں، میں نے ان کو پڑھا ہے، فجر سے لے کر چاشت تک آپ نے جو کچھ پڑھا ہے اس سے زیادہ ثواب ان 3 کلمات میں اللہ نے رکھا ہوا ہے۔ وہ 3 کلمات کون سے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ۔ ایک تو پڑھے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہاں پہ اور الفاظ ہیں سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ رضاء نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ اصل میں اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ کے لیے سبحان اور حمد ہے اتنی مقدار میں جتنا اللہ کی مخلوق کی تعداد ہے، اتنی مقدار میں جتنا اللہ کی رضا کی مقدار ہے، اتنی مقدار میں جتنا اللہ کے عرش کا وزن ہے، اتنی مقدار میں جتنا اللہ کی شان میں لکھے جانے والے قلم کی سیاہی ہوتی ہے۔ یہ الفاظ آپ نے ساتھ اس کی ادا فرما دیے تھے۔ میں جو تم نے 3 گھنٹے بیٹھ کے وظیفے کیے ہیں نا، یہ ایک کلمات جو میں نے پڑھا ہے اس کا ثواب اس سے بھی کہیں زیادہ بلند و برتر ہے۔ ثواب اپنی جگہ پر، مگر ایک ذوق عبادت۔ اور پھر سرکار نبی پاک کے ساتھ تعلق کا عالم یہ تھا کہ جب صلح حدیبیہ کا معاہدہ کفار توڑ بیٹھے جوش میں آ کر، اور پھر اس کو تجدید اور رینیو کرنے کے لیے حضرت ابو سفیان مدینے آتے ہیں 6 ہجری کے آخر میں یا 7 ہجری میں، اور آ کے ملاقات کرتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جی ہمارے لوگوں نے غلطی کی ہے، میں معاہدہ پھر دوبارہ نئے سرے سے تجدید کرنے آیا۔ سرکار نے انکار کر دیا، جواب نہیں دیا۔ حضرت بکر صدیق سے ملے، انہوں نے جواب نہیں دیا۔ عمر فاروق سے ملے، انہوں نے جواب نہیں دیا۔ حضرت علی سے گھر میں جا کے ملے، انہوں نے بھی کہا کہ حضور اگر انکار کر چکے ہماری کیا مجال ہے کہ ہم پھر اس کو کر سکتے ہیں۔ پھر وہاں سے یہ اپنی بیٹی حضرت ام حبیبہ کے گھر گئے۔ ان کا اصل نام رملہ تھا، رملہ، بیٹی تھی حبیبہ، تو حبیبہ کی ماں ام حبیبہ، کنیت مشہور ہو گئی، نام پیچھے رہ گئے۔ تو حضرت ابو سفیان بیٹی کے گھر جاتے۔ اب وہ گھر کیا تھے؟ وہ کوئی 5-10 مرلے کے گھر تو نہیں تھے، وہ تو ایک ہی حجرہ ہوتا تھا، اس میں بستر لگا ہوا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اب جب باپ اندر داخل ہوا اور بستر کی طرف بڑھے ان کے والد، رشتہ باپ کا ہے، کوئی عام رشتہ نہیں ہے۔ جب دیکھا کہ والد اس بستر کی طرف بڑھ رہے ہیں جس بستر پر سرور کائنات بیٹھتے ہیں، جلدی سے آگے بڑھی، بستر کو لپیٹ کے سمیٹ کے سائڈ پہ کر دیا۔
باپ حیران ہو رہا ہے، بیٹی یہ بستر میرے لائق نہیں ہے یا میں بستر کے لائق نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا ابا جان یہ بستر وہ ہے جس پہ رسول اللہ بیٹھتے ہیں، اللہ کا کلام اترتا ہے۔ آپ شرک کی جو آلودگی ہے، نجاست ہے، آپ اس کی وجہ سے ناپاک ہیں، اس لیے اس بستر پر میں آپ کو بیٹھنے کی اجازت نہیں دے سکتی۔ یہ ہے وہ تعلق جو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات کے ساتھ۔ گویا انہوں نے یہ پیغام دے دیا کہ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر ایک کا احترام اپنی جگہ پر، ہر ایک کا رشتہ اپنی جگہ پر، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کائنات میں نہ کوئی رشتہ مقدس ہے، نہ کوئی رشتہ عظیم تر ہے۔ پھر آپ کا جو دین کے ساتھ ایک تعلق تھا، اتباع شریعت کا جو جذبہ تھا، اس کا اندازہ ایسے لگائیے، ایک موقع پر جب آپ کے والد فوت ہو گئے ابو سفیان اور آپ کو خبر ملی، آپ جانتے ہیں شریعت کیا کہتی ہے کہ جب کوئی مرنے والا مر جائے، جانے والا چلا جائے تو 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں ہے، سوائے بیوی کے جس کا شوہر فوت ہو جائے وہ 4 ماہ 10 دن سوگ کرتی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی رشتہ ہو، کسی کا والد ہو، بہن ہو، بھائی ہو، ماں ہو، کوئی رشتہ ہو، سوگ کرنے کی اجازت جو ہے وہ صرف 3 دن کی ہے۔ جب تیسرا دن ہوا، حضرت حبیبہ رضی اللہ عنہ نے خوشبو منگائی اور اپنے آپ کو خوشبو لگائی، تھوڑا سنوارا اپنے آپ کو، اور لوگوں سے کہا کہ مجھے سنورنے کی ضرورت نہیں، میں نبی پاک کے حکم کی اتباع کر رہی ہوں کہ سرکار نے فرمایا تھا کہ 3 دن کے بعد کوئی سوگ نہیں ہے۔ میرے والد فوت ہوئے ہیں مگر میں سوگ ختم کر رہی ہوں تاکہ آقا جو دین اور شریعت دے کر گئے ہیں میں اس پر عمل کرنے والی بنوں۔ یہ تعلق ہے حضور کے ساتھ، یہ تعلق ہے دین کے ساتھ۔ آج ہمارے تعلق، ہماری باتیں زبانی جمع خرج، ہم نعرے والی قوم ہیں، مگر آقا کے حکم کی پیروی کرنا، وہ بھی اس حال میں کہ جب باپ کے مرنے کا دکھ ہو تب بھی تیسرے دن دکھ کو مٹا کے بیٹھ گئے، اس لیے کہ حضور نے فرمایا ہے 3 دن کے بعد سوگ نہیں کرنا ہے۔ یہ دین کی اصل روح ہے جسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر آپ کا جو فکر آخرت تھی، جب آپ کا دنیا سے جانے کا وقت آیا تو آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت ام سلمہ کو بلایا جو آپ کی سکنیں تھیں، آقا کی دیگر ازواج مطہرات تھیں، کہا کہ میں نے کئی سال آپ لوگوں کے ساتھ گزارے ہیں، جو سکنوں میں اونچ نیچ ہو جاتی ہے ہمارے درمیان بھی ہوئی ہوگی، میں آپ لوگوں سے درخواست کرتی ہوں کہ مجھ سے کوئی اونچ نیچ غلطی ہوئی تو مجھے معاف کر دیں۔ حضرت عائشہ نے کہا ہم نے معاف کیا، بہت خوش ہوئی، کہنے لگی تم نے مجھے خوش کیا، اللہ تمہیں خوش فرمائے گا۔ اس بات پہ راضی ہو کے گئی کہ میری سوکنیں مجھ سے خوش ہیں اور ان کا کوئی گلہ مجھ سے موجود نہیں ہے۔ اگلی زوجہ محترمہ جن کا ہم ذکر کریں گے وہ حضرت صفیہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت صفیہ بنت ہوئی، ہاں پر پیش ہے، لکھا ہو اگر زیر زبر نہیں ہوگا آپ ہائی پڑھیں گے، ہائی نہیں ہے، یہ ہوئی ہے، بن اخطب۔ یہ حضرت صفیہ بنت ہوئی بن اخطب جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا تعلق یہود کے قبیلے کے ساتھ تھا۔ وقت چونکہ زیادہ نہیں ہے، تھوڑا ہے، میں سمیٹتا ہوں بات کو۔ آپ کا خاندان، آپ جانتے ہیں کہ یہود نے مدینہ منورہ میں مسلمانوں کے ساتھ ایک میثاق تو کیا تھا، معاہدہ تو کیا تھا، مگر ان کی فطرت میں جو شرارت تھی، جو خباثت تھی، جو دین اسلام دشمنی تھی، وہ کبھی چین سے نہیں بیٹھے۔ انہیں جب موقع ملا انہوں نے مسلمانوں کو ڈسنے کی اور تکلیف دینے کی کوشش کی۔ مختصر یہ کہ ان کے قبیلوں کو مدینہ شہر سے نکالا گیا اور ان میں سے کوئی جلا وطن ہو کے شام چلے گئے، اور کچھ قبیلہ وہ تھا بنو نذیر والا جو خیبر میں جا کے جنہوں نے اسٹے کیا۔ تو حضرت صفیہ کے جو والد تھے وہ ہڈ تھے، سردار تھے اپنے قبیلے کے، ان کا بھی ظاہر ہے وہی خیبر میں ہی قیام تھا۔ ان کے والد نے ان کی پہلی شادی سلام بن مشکم نام کے ساتھ کی تھی، نباہ نہیں ہو سکا، طلاق ہو گئی تھی۔ پھر ان کی دوسری شادی انہوں نے اپنے خاندان کے اندر کی، یہاں تک کہ وہ موقع آ گیا کہ جب ان کی یہود کی شرارتوں کی وجہ سے مسلمان خیبر پر حملہ آور ہوئے، اور آپ تفصیلات جانتے ہیں کہ کس طرح خیبر کو فتح کیا گیا۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طرح وہاں کے مرہب پہلوان کو
واصل جہنم کیا، کلے فتح کیے، اور یہود کو طاقت کے ساتھ کنٹرول کر لیا گیا اور شکست فاش ہوئی، کئی بندے ان کے مارے گئے، اور جو باقی لوگ تھے قیدی بنائے گئے۔ ان قیدیوں میں سردار قبیلہ حی بن اخطب کی بیٹی حضرت صفیہ بھی تھی، قیدیوں کے اندر یہ آئی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ قیدیوں کے اندر موجود تھی تو حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، کہا یا رسول اللہ مجھے ایک لونڈی عطا فرمائے۔ سرکار نے کہا جاؤ جو تمہیں پسند ہے لے لو۔ یہ گئے اور انہوں نے حضرت صفیہ کو لے لیا۔ باقی صحابہ کرام جو جانتے تھے کہ حضرت صفیہ کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، یہ کوئی عام عورت نہیں ہے، یہ یہودیوں کے سردار کی بیٹی ہیں، اور ان کا سلسلہ نسب اوپر چلتے ہوئے حضرت ہارون علیہ السلام تک جاتا ہے، حضرت ہارون کی اولاد میں سے، یعنی یہود کے لیے تو سیدزادی ہو گئی نا، چونکہ نبی کی اولاد میں سے تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون کی اولاد، سلسلہ نسب خالص کھرا یہود کا نسب تھا۔ تو جب آقا کو بتایا گیا تو سرکار نے دہیہ کو بلا لیا اور کہا دہیہ آپ ان کو چھوڑ دو، ان کے علاوہ جو چاہے اور لے۔ چونکہ آپ جانتے تھے کہ اگر ایسا فیصلہ کیا گیا تو یہاں پر کسی قسم کا کوئی فتنہ پیدا نہ ہو جائے۔ پھر جب حضرت صفیہ کو آپ نے بلوایا اپنے پاس اور ان سے کہا کہ میں نے تمہیں آزاد کرتا ہوں، تمہیں اگر تم چاہو، جب تعارف کروایا گیا سرکار نے کہا میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، اگر تم چاہو تو تم اپنے خاندان کی طرف واپس چلی جاؤ، اور اگر تم چاہو تو عزت اور احترام کے ساتھ میں تمہیں اپنے نکاح کے اندر لے لیتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ پیغام دیا۔ اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ حضرت صفیہ جن کی پوری قوم کے ساتھ جنگ ہوئی، جن کے اپنے والد جنگ میں مارے گئے، جن کا شوہر مارا گیا، جن کا خاندان مارا گیا، اس حال کے اندر بھی جب انہیں کھلی آزادی دی گئی کہ آپ کو آزادی ہے، چاہیں تو واپس چلی جائیں، اور چاہیں مسلم معاشرے کے اندر لونڈی کے طور پر نہیں بلکہ ایک معزز بیوی کے طور پر اگر آپ چلنا چاہیں تو میں نکاح میں قبول کر لیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے ہی میرا دل اسلام کی طرف مائل ہے، اور انہوں نے واقعہ بیان کیا۔ پھر سرکار کو بتائی یہ بات، حضرت ام سلیم سے باتیں کی اور حضور کو یہ بات بتائی کہ جب آپ مدینہ میں آئے تھے میرا والد گھر سے نکلا تھا میرے چچا یاسر کو لے کر، اور انہوں نے کہا تھا چلے ہم بھی دیکھ کر آتے ہیں یہ بندہ کون ہے۔ صبح سے لے کر شام تک وہ آپ کے ساتھ رہے، بیٹھے رہے محفل میں، باتیں شاتیں سنتے رہے، اور جب وہ شام کو گھر واپس آئے ان کے چہرے بجھے ہوئے، منہ کالے ہوئے تھے، اور میرا چچا میرے والد سے پوچھتا تھا کہ بھائی جان کیا یہ وہی نبی ہے جن کا ذکر ہماری کتاب تورات میں ہے؟ تو میرے والد نے کہا ہاں خدا کی قسم یہ وہی نبی ہے۔ تو چچا نے پوچھا تھا پھر بھائی جان کیا ارادہ ہے، ہم اسلام قبول کریں؟ تو کہنے لگا خدا کی قسم زندگی بھر ان کی مخالفت کروں گا، استغفر اللہ۔ خاندانی تفوق کہ نبی ہمارے خاندان میں نہیں آیا، ہم نبیوں کی اولاد میں سے ہیں، ہم کسی اور کے پیچھے کیوں چلیں؟ یہ اپنی برتری کا جو احساس تھا، خاندانی جو جسے کہتے ہیں نسل پرستی کا جو ایک احساس تھا، ریسزم کا، اس کی بنا پر جانتے بوجھتے ہوئے کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، کہتا ہے زندگی بھر مخالفت کرتا رہوں گا میں، اور مخالفت کرتے کرتے ہی واصل جہنم میں۔ حضرت صفیہ کہتی ہیں میں چھوٹی بچی تھی اگر میں ساری باتیں سن رہی تھی، اس وقت میرے دل میں یہ بات آ گئی کہ یہ جن کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اب جو بچہ ہوتا ہے، ماں باپ بھلے جو بھی سوچ رکھیں، مگر جس کی سوچ خالص اور کھری اور صاف ہوتی ہے، تعصب سے بالا تر ہو، اس کے دماغ میں ایک اثر تو آ جاتا ہے کہ یار سچا کون ہے جھوٹا کون ہے۔ وہ کہتے ہیں میرے دل میں اس وقت سے تعصب تھا، اور پھر وہ بیان کرتی ہیں ان سرکار نے ان کے چہرے پر نشان دیکھا، پوچھا یہ نشان کس بات کا ہے؟ کہتی ہے جب جو میرے شوہر تھے جو جنگ میں مارے گئے ہیں، انہیں میں نے ایک خواب بتایا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ یثرب کا مدینے سے ایک چاند طلوع ہوا اور میری جھولی میں آ گیا۔ تو کہتے ہیں میرے شوہر نے، وہ بھی اپنے یہودیوں کا عالم تھا، کہنے لگا اچھا تم یثرب کا بادشاہ، یثرب کے جو تاجدار ہیں، تم ان کی تمنا کرتی ہو، یعنی تمہارے دل میں یہ خواب تمہارا کہہ رہا ہے کہ تم ان کے نکاح میں جاؤ گی۔ غصے میں غیرت میں مجھے تھپڑ مارا تھا،
یہ اس تھپڑ کا نشان ہے. یعنی ان کا جو پیچھے سے پس منظر تھا وہ آلریڈی ان کا دل اور دماغ اسلام کے قریب تھا. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اپنے نکاح میں لیا اور پھر انہوں نے اسلام قبول کرنے کے ساتھ ہی جس انداز کے ساتھ اسلام کے ساتھ ان کا تعلق اور نبی پاک کے ساتھ تعلق وفاداری کا رہا، اس پر تاریخ اور سیرت کی کتب کی تفصیلات شاہد ہیں. میں ایک آدھ واقعے کا ذکر کروں گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ناساز ہوئی، ازواج مطہرات ساتھ بیٹھی ہوئی. جب آقا کی طبیعت کو زیادہ خراب دیکھا، بے چین دیکھا، تو حضرت صفیہ بے تاب ہو کر بولی کہ یا اللہ آقا کی تکلیف مجھے لگ جائے، حضور ٹھیک ہو جائیں. اس پر باقی ازواج نے جیسے حیران ہو کے دیکھتے ہیں ان کی طرف دیکھا. سرکار نے کہا خدا کی قسم صفیہ جو بات کر رہی ہے دل سے کر رہی ہے، سچی بات کر رہی ہے. یہ ان لوگوں کا ایمان کے ساتھ اور حضور کی ذات کے ساتھ جو سچا تعلق تھا اس کا اظہار ان کے جذبات کے ساتھ ہوتا ہے. اور آخری ذکر میں جو کرنا چاہوں گا وہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت میمونہ کون ہے؟ یہ بھی قریش کی بہت عالی قدر خاتون ہے، اور ان کی خاص بات اور خوبی یہ ہے کہ ان کی والدہ کو اللہ پاک نے 4 بیٹیاں دی تھیں، اور خاندانی وجاہت اتنی تھی کہ وہ چاروں کی چاروں بیٹیاں اپنے زمانے کے جو نامی گرامی سردار لوگ تھے ان کے نکاحوں کے اندر تھے. ان کی جو حضرت میمونہ کی ایک بہن حضرت خالد بن ولید کی والدہ ہے، یعنی مکے کے چوٹی کے گھرانوں میں ان کی بہنوں کا نکاح تھا. اور پھر نجد کے جو سردار تھے، ہلال ان کا نام تھا، ان کے بھی نکاح میں ان کی ایک بہن تھی. ان کے شوہر فوت ہو چکے تھے. حضرت جب حضور عمرۃ القضاء پہ گئے تو آپ کے چچا حضرت عباس نے کہا کہ میمونہ بیوہ ہو گئی ہیں، اگر آپ پسند کریں تو ان سے نکاح کر لیں. اب سرکار کے ذہن میں کیا تھا کہ یہ وہ خاتون ہے جن کی رشتہ داریاں عرب کے بڑے بڑے قبیلوں کے اندر ہیں. اگر ان کے ساتھ رشتہ داری بن جاتی ہے تو یوں سمجھیں کہ بڑے بڑے قبیلوں کے سرداروں کے ساتھ ایک رشتہ داری کا تعلق بن جاتا ہے. اور جب رشتہ داری کا تعلق بنتا ہے تو بات چیت کرنا آسان ہوتا ہے، پیغام دینا آسان ہوتا ہے. وہاں پہ مخالفت کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ یار اس کی بہن فلاں کے گھر میں ہے، اس کی بہن فلاں کے گھر میں ہے. تو یہ وہ باتیں تھیں جن کو دیکھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے نکاح کے اندر قبول کیا. ان کا نام پہلے برہ تھا. برہ کا معنی ہوتا ہے نیک. سرکار نے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ کہا برہ ہے. سرکار نے کہا نہیں، اس نام سے خود نمائی کی بو آتی ہے. آپ کون ہیں؟ میں نیک ہوں. اب میں نیک ہوں، اپنے آپ کو نیک کہنا اس کے اندر خود ستائی ہے، سیلف ایڈمائریشن ہے، انسان اپنی تعریف کر رہا ہے. سرکار نے ان کا نام بدل کے میمونہ رکھ دیا. میمونہ کا معنی ہوتا ہے جن کی ذات میں برکت رکھی گئی ہے. تو ان کا بھی زمانہ بہت دین کے ساتھ تعلق کا، وفا کا گزرا سرکار کی ذات کے ساتھ. اور ان کا جو مزار ہے وہ مکہ مکرمہ سے 10-12 کلومیٹر باہر مدینے کے رستے کے اوپر وہاں پہ ان کا مزار ہے. آج بھی وہاں پہ مزار موجود ہے، لوگ ان کی زیارت کے لیے جاتے ہیں. دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات جو ہماری مائیں ہیں، پوری امت کی مائیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو ان کی شان کے مطابق بلندیاں عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ.